بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سارے ٹھیک ہیں؟ میرا چینل سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو لازمی لائک کرنا۔ آج جو میرا ٹاپک ہے اسپیچ کا وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ یہ ایک مکی صورت ہے 30ویں پارے کی، اور اس کا اگر ترتیب سے نمبر دیکھا جائے تو 112واں نمبر ہے اس صورت کا۔ اس کی کل 4 آیات ہیں اور اس صورت کی بہت فضیلت بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اور یہ صورت قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ بنتا ہے۔ یہ صورت تب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے لوگ، کفار، عیسائی، عرب کے یہ لوگ پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ تب یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود بھی کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں۔ اور اس صورت کی طرف دیکھا جائے تو آج کل ہمارا معاشرہ بہت شرک کی طرف چلا گیا ہوا ہے۔ اس صورت کی آخری آیات کی طرف دیکھا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں یکتا ہوں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ کون سا بزرگوں نے خود کہا ہے کہ ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کریں؟ تو ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں معاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں جنت میں بھیجنا ہے۔ کوئی ہماری اس طرح جن کی ہم قبروں پہ جاتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ انہوں نے تو قیامت والے دن کہنا ہے یا اللہ ہم نے نہیں تھا انہیں کہا کہ ہماری آ کے سجدے کریں، یا جو بھی ہم کر رہے ہیں آج کل۔ تو باقی ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ یہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ آگے وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، بالکل اکیلے ہیں۔ ایک جگہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ چاندی کے ہیں، سونے کے ہیں، جوہرات کے ہیں، کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ تو اس طرح لوگ بہت عرصہ سوال کرتے رہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود یہ صورت نازل کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو ہمارا حکم ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں بولتے تھے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے۔ تو ہم اس صورت، یہ آسان صورت ہے، ہمیں یہ آسانی سے یاد بھی ہے، سب کو آسان بھی لگتی ہے، یاد بھی ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ کل وغیرہ میں پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ہم سارے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس صورت کی فضیلت بھی ہے، یہ قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ ہے، یہ افضل صورت ہے سب سے۔ تو اور آیت الکرسی کی جس طرح آیات تھیں، سب سے افضل آیت تھی آیت الکرسی، اسی طرح یہ 4 آیات ہیں، یہ افضل ہے، صورت ہی افضل ہے۔ تو ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ اس میں کیا رہے ہیں۔ ہم نماز میں یہ پڑھ کے نکلتے ہیں اور باہر آ کے ہمارے کام وہی ہوتے ہیں، ہم وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہی کچھ۔ ہم تو نماز بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھی اور باہر جا کے پھر وہی گناہ والے کام کرنے ہوتے ہیں ہم نے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، ان کفار کو، عیسائیوں کو، قریش کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں کیسا ہوں، میں کون ہوں۔ لیکن ہم آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بھی غلط راہ پہ چل رہا ہے۔ دیکھا جائے
اس صورت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے ہمارے معاشرے کو، تو ہم تو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی نہیں بیان کرتے. ہم نے بس نماز پڑھنی ہے جی، یوں گئے سجدے پہ سجدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا جب لوگ صرف اور صرف اس طرح سجدہ کریں گے جس طرح مرغا دانہ چگتا ہے یا مرغی دانہ چگتی ہے، اس طرح سجدہ کریں گے. تو ہمارے حالات ایسے ہی ہیں. ہم نے 1 منٹ کے اندر نماز پڑھی اور یہ بس جس طرح مگروں لانا لی گالی ہو گئی، اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں. تو ہم یہ صورت پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میں بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے. جب عیسائیوں نے کہا تھا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، ملائکہ فرشتے، تو نعوذ باللہ، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ نہ میں کسی سے ہوں اور نہ کوئی میرے سے ہے اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. ہم مسلمان اسے مانتے بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بھی تبلیغ کرتے رہیں. ہمیں تو پتہ ہے ہم پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں کرتے. ہمیں ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوتا. ہمارے تو ماشاءاللہ ملک کے رہنما زرداری صاحب تھے جو انہیں بھی نہیں تھی آئی، مشرف صاحب پرویز انہیں بھی نہیں تھی آئی. ان کی میٹنگ میں اور جو وزراء بیٹھے ہوئے تھے کسی کو قل هو اللہ احد نہیں تھی آتی. ایک اسلامی ملک ہے، اسی کے نام پہ ہم نے بنایا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو ہمارے تو حکمرانوں کو بھی نہیں آئی. یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کوئی نیک حکمران دیں. تو ہمارے پتہ نہیں حکمران نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں. ہمیں تو وہ ایسے شو کرواتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کیا. ہمارے جو آج کل کے حکمران ہیں یہ تو خاتم النبیین لفظ بولتے ہی ہنس پڑے تھے. تو پتہ نہیں کیا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا. باقی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو 4 آیات ہیں ان پہ ہمیں پڑھتے ہیں تو ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. ہم صرف نہ قرآن پاک کو بھی ہم یوں ہی پڑھتے ہیں کہ بس جی پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، نہ ترجمہ پڑھتے ہیں ساتھ نہ کچھ اور. تو اس کے بعد شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی. کمنٹس لازمی کریے گا. اللہ حافظ.